مفتی صاحب، ایکسیڈنٹ سے مرنے والے کی روح کیا بھوت بن کر پریشان کرتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں، یا پھانسی لگا کر یا خودکشی کر لی، یا کسی بھی طرح سے ایکسیڈنٹ میں وہ ان کا انتقال ہو گیا، ایکسیڈنٹ میں مر گئے، یا وہ پھانسی وغیرہ لگا لیا، جل کے مر گئے۔ تو ایسا ہوتا ہے نا کہ جس محلے میں، جس علاقے میں ایسا کانڈ ہو جاتا ہے کہ کسی نے خودکشی کر لی، اب اس علاقے کے لوگ دہشت میں آ جاتے ہیں، اور ذرا سی بھی کھٹ سے ہوتا ہے تو ان کے ذہن میں ایک ہی خیال آتا ہے کہ بھئی ایسا تو نہیں کہ اس کی روح بھٹک رہی ہے۔ تو روح کن لوگوں کی بھٹکتی ہے، کن لوگوں کی روح نہیں بھٹکتی ہے، میں آپ کو اچھی طرح سے بتا دیتا ہوں کہ جو کچھ اچھے بندے ہوتے ہیں، کچھ برے بندے ہوتے ہیں۔ اچھے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی روح کا جو ٹھکانہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کے ٹھکانے کو علیجین میں رکھا ہے، یعنی ان کی روح اللہ تعالیٰ علیجین میں رکھتا ہے۔ علیجین کیا ہے؟ وہ ایک لکھا ہوا دفتر بھی ہے، اور جس میں فوراً مرنے والے کی روح جاتی ہے، جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کی روح علیجین میں جاتی ہے، اور جب اس کے جنازے کو، اس کی میت کو، اس کی باڈی کو اٹھا کے جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو پھر اس کی باڈی کے اندر اس کی روح کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ جو برے بندے ہوتے ہیں ان کی روح مرنے کے بعد، خواہ وہ ایکسیڈنٹ میں مریں، یا پھانسی لگا کے مریں، یا خود سے مریں، یا کسی نے ان کو مارا ہو، ٹھیک ہے، مرڈر وغیرہ سے مریں، ان کی روح کو سجین میں قید کر دیا جاتا ہے۔ سجین کیا چیز ہے؟ برے بندوں کی جو روح سجین میں رکھا جاتا ہے، سجین کا معنی ہے قید خانہ۔ تو جو خودکشی کرتا ہے نا، جو انسان خود سے مرتا ہے، خودکشی کرنے والا، خود سے اپنے آپ کو مارنے والا، تو اسلام کی نظر میں وہ انسان گناہ گار ہے، کیونکہ اگر آپ کی زندگی میں پریشانیاں آ رہی ہیں، آپ پریشانیوں میں گرفتار ہیں، تو آپ ان سے لڑیں، پریشانیوں سے آپ پریشانیوں کا مقابلہ کریں، صبر کریں، لیکن اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ ان پریشانیوں میں گرفتار ہو کر آپ خود کو مار لیں یا خودکشی کر لیں۔ تو اس چیز کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مصیبتوں سے تنگ آ کر موت کی تمنا مت کرو۔ برے بندے ہوتے ہیں، اگر وہ ایکسیڈنٹ وغیرہ میں مر جائیں یا خودکشی کر کے وہ مر جائیں تو ان کی روح تو سجین میں رہتی ہے۔ تو یار، جب وہ قید خانے میں قید ہے، سجین میں ہے، تو ان کا آنا پاسبل کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ نیک بندوں کی جو روحیں ہوتی ہیں تو ان کا آنا اگر وہ چاہیں تو آ سکتی ہیں، کیونکہ ان کی روحیں آزاد ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ قید خانے میں آنا پسند نہیں کرتی ہیں، کیونکہ جو نیک بندوں کی روحیں ہوتی ہیں وہ عالم برزخ میں جانے کے بعد دنیا جو ہوتی ہے ان کے لیے قید خانہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا مومن کی قید خانہ ہے، تو اس لیے ان کے لیے تو مومن بندوں کی روح جو ہوتی ہے ان کے لیے تو قید خانہ ہے، تو وہ جنت کے مزے لے رہی ہوتی ہیں یا بہترین نیند سو رہی ہوتی ہیں، تو وہ آنا یہاں پسند بالکل نہیں کرتی۔ برے بندے جو ہوتے ہیں تو ان کے اوپر سخت کارروائی ہو رہی ہوتی ہے کہ انہوں نے خودکشی کیوں کی، یا زندگی بھر انہوں نے کون سے عمل کیے، کیسے کام کیے، تو وہ ان کے جو کام ہوتے ہیں اس کے مطابق ان کو سزائے جزا مل رہی ہوتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ مقید ہیں اور وہ سجین میں ان کی روح ہے تو پھر ان کا آنا پاسبل کیسے ہو سکتا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ، کسی کے اوپر کچھ آتما آ جاتی ہے اور کوئی آتا ہے، اور جب لوگ اسے حاضر کرتے ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ وہ فلاں کا انتقال ہو گیا تھا، فلاں پھانسی لگا کے مر گیا تھا، فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تو میں اسی کی آتما ہوں، میں اسی کی روح ہوں۔ اکثر و بیشتر تو یہ ڈھونگ ہوتا ہے، جو لڑکیاں، عورتیں یا آدمی جو بھی کرتے ہیں، اکثر و بیشتر اکثریت جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈھونگ ہوتا ہے، کیونکہ میرے پاس مریض آتے ہیں، میں ان چیزوں کو بخوبی ان چیزوں سے میں واقف ہوں۔ میرے پاس آتے ہیں تو 100 میں سے 98 لوگ اس طرح کا جھوٹ ہی بولتے ہیں، وہ اپنے گھر میں ایک اپنی الگ پہچان بنانے کے لیے، جب وہ بہت زیادہ ساس بہو میں لڑائی یا کسی بھی مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں تو ان کے پاس ایک ہتھکنڈا ہے، وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر کسی کی آتما آتی ہے۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ ہمارے اوپر بزرگ آتے ہیں، حالانکہ آپ سوچ کے دیکھیں کہ بزرگ دنیا میں جب تھے وہ کسی کو پریشان نہیں کرتے تھے، اگر وہ پریشان کرتے تو بزرگ کیسے بنتے؟ تو وہ دنیا سے جانے کے بعد کسی کو کیوں پریشان کریں گے؟ تو ہاں، اکثر و بیشتر تو ڈھونگ ہوتا ہے، لیکن 2% یہ چیز سچ بھی ہے کہ لوگوں کے اوپر کوئی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں فلاں ہوں فلاں ہوں، لیکن کیا واقعی ان کے اوپر کسی کی آتما آتی ہے، کہ روح آتی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان کے اوپر یہ جو جن وغیرہ ہوتے ہیں، خبیث اور برے جن وغیرہ، یہ حاوی ہو جاتے ہیں اور وہ یہ بولتے ہیں کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، کیونکہ یہ اسی طرح سے کہتے ہیں۔ تو بہرحال دنیا میں روح کا پلٹ کے آنا، واپس آنا، یہ پاسبل نہیں ہے، اور یہ بالکل قرآن حدیث کے خلاف باطل عقیدہ ہے۔
اس لیے ہم لوگوں کو ایسے عقائد سے بچنا چاہیے۔ قرآن حدیث جس بات کو بتا رہا ہے ہمیں قرآن اور حدیث پر ہی عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عقیدے کو درست فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔